بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے سلسلے میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 1992 کے ورلڈ کپ کے کچھ دلچسپ واقعات۔ لیگ میچز کی سب سے کامیاب ترین ٹیم نیوزی لینڈ فائنل میں رسائی حاصل نہ کر سکی۔ اس کا دونوں بار راستہ روکنے والی واحد ٹیم اس ایونٹ کی چیمپئن پاکستان تھی، جس نے پہلے لیگ میچ میں ناقابل شکست کیویز کو شکست دی اور پھر سیمی فائنل میں ہرا کر باہر کر دیا۔ انگلینڈ کی ٹیم پورے ٹورنامنٹ میں دلکش پرفارمنس کی حامل رہی، ورلڈ کپ میں لگاتار دوسری اور مجموعی طور پر تیسری بار فائنل میں پہنچنے کے باوجود چیمپئن نہ بن سکی۔ بارش نے پاکستان کو یقینی شکست سے بچایا۔ پاکستان 74 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ نے ایک وکٹ پر 24 رنز بنائے تھے کہ بارش نے میدان میں انٹری دی اور پھر میچ نے نتیجے کے بغیر ہی میچ ختم ہو گیا۔ اس ایونٹ کے فائنل میچ میں جاوید میاں داد نے اپنی اننگز کے دوران عالمی کپ میں اپنے 1000 رنز مکمل کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسی میچ میں میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں 500 رنز بنانے کا اعزاز پانے والے بلے باز بھی بنے۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ورلڈ کپ کے میگا ایونٹ میں پہلی بار مد مقابل آئیں اور اس کے بعد آج تک کوئی میگا ایونٹ ان دونوں ٹیموں کے باہمی میچ کے بغیر نہیں کھیلا گیا۔ پاک بھارت ٹاکرا آج کسی بھی ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ گردانا جاتا ہے۔ ورلڈ کپ 92 کے اولین پاک بھارت میچ میں جیت تو بھارت کو ملی، لیکن سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والا یہ میچ ایک دلچسپ منظر کے باعث شائقین کرکٹ کو ذہنوں میں تازہ رہتا ہے، اور وہ منظر پاکستانی بلے باز جاوید میاں داد کا کریز پر بے ساختہ اچھلنا تھا۔ دراصل میاں داد وکٹ پر موجود تھے اور وکٹوں کے پیچھے بھارتی وکٹ کیپر ان کا ردھم توڑنے کے لیے بار بار ان کے آؤٹ ہونے کی غیر ضروری اپیلیں کر رہے تھے، جس سے تنگ آ کر انہوں نے کرن مورے کے سامنے کریز پر ہی اچھل کود شروع کر دی، جس کو کیمرے کی آنکھوں نے فوری طور پر محفوظ کر لیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ میں شرکت کی اور پہلے ہی میگا ایونٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے کے باوجود وہ انتہائی متنازع ڈک ورتھ لوئس کے متنازع قانون کا شکار ہو کر ناقابل یقین طور پر سیمی فائنل ہار گئی، لیکن اسے کرکٹ نے شکست نہیں دی۔ بارش کا متنازع قانون اس کی شکست کی بڑی وجہ بنا۔ ایونٹ کی سب سے نچلی ٹیم پاکستان ڈوبنے کے بعد یوں ابھری کہ پھر سب کو پچھاڑتی ہوئی فاتح بن کر کرکٹ کی بے تاج بادشاہ بن گئی۔ یہ 5واں ورلڈ کپ تھا اور اب تک کھیلے گئے تمام ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ دلکشی اور سنسنی خیزی اسی ٹورنامنٹ میں ملی۔ خاص طور پر رنگین کٹ، سفید گیند اور سیاہ سائیڈ اسکرین نے شائقین کرکٹ کے دل موہ لیے۔ ورلڈ کپ میں ڈے اینڈ نائٹ میچ کرانے کا سہرا بھی آسٹریلیا کو جاتا ہے، جس نے برقی کمکموں کی روشنی میں میچز کروانے کی ریت ڈالی۔ مجموعی طور پر یہ ٹورنامنٹ بے حد کامیاب ثابت ہوا۔ ان میچز کی ٹی وی کوریج وسیع پیمانے پر ہوئی۔ دنیا میں کرکٹ کھیلنے والے سب ہی ممالک میں ان میچز کو دکھانے کے انتظامات کیے گئے۔ فائنل میچ میں شائقین کی تعداد 8,70,182 تھی، جو ایک ریکارڈ تھی۔ یہ میچ 29 ممالک میں براہ راست دکھایا گیا۔ آج تک کسی میچ کو اتنی کوریج نہیں ملی۔ اس ورلڈ کپ کے لیے جو قوانین ترتیب دیے گئے اس کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پر بارش کا قانون اس ٹورنامنٹ کا سب سے متنازع
قانون تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔